لامحالہ پھر سپلائی کم ہوگی اور ڈسٹریبیوٹر حضرات جو ہیں ان کے پاس سپلائی کم آئے گی. ڈسٹریبیوٹر کے پاس سپلائی کم آئے گی تو پھر لامحالہ مارکیٹ میں بھی وہ اسی حساب سے اسی ریشو کے حساب سے سپلائی دیں گے. لیکن کچھ اس میں چند ڈرگ مافیا کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ کمپنیوں کے بڑے بڑے کرندے وہ بھی شامل ہیں جو انڈر ہینڈ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ انہوں نے فوکس کیا ہوا ہے. آپ دیکھیں صبح شام پرائمری اینڈ سیکنڈری ہو یا اسپیشلائزیشن والے وزیر ہوں دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا اور ان ہاسپٹل کے اوپر کوئی فوکس کیا ہوا اور میڈیسن اویل کرنے کے لیے ہی ان کی اسٹرگل جاری ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راؤ نعمان. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ انسانی زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں اس وقت مارکیٹ میں شارٹ بھی ہیں اور شارٹ آئٹم جو ہیں وہ عام جو سٹورز ہیں وہاں پر مہنگے داموں بلیک میں بھی فروخت کی جا رہی ہے. ان میڈیسن کی شارٹیج کی کیا وجہ ہے، اس پر عمل درآمد کس نے کروانا ہے، اس کی ادویات کی دستیابی کے حوالے سے وہ بنیادی طور پہ کس کی ذمہ داری ہے، اور بنیادی طور پر حکومت پاکستان کو اس حوالے سے کیا کردار ادا کرنا چاہیے. میرے ساتھ اس وقت صدر موجود ہے ساؤتھ پنجاب کیمسٹ اینڈ ڈرگسٹ ایسوسی ایشن کے اختر بٹ صاحب، جو حال ہی میں کوآرڈینیٹر بھی نامزد ہوئے پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر پنجاب جنوبی پنجاب کی جانب سے. اختر بٹ صاحب سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر. یہ بتائیے گا انسانی زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں جس میں شوگر ہوگی، دل کے جو مریض ہیں، مرگی ہے، ٹی بی کی امراض ہیں، سی ٹی اسکین میں استعمال ہونے والے جو انجیکشنز ہیں، یہ اس وقت مارکیٹ میں شارٹ ہے. انسولین بھی مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہے. اس کی بنیادی ذمہ داری کس کی ہے دستیابی کو یقینی بنانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے جی کہ یہ اصولی طور پہ جو ذمہ داری بنتی ہے وہ تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے جس کو آپ ڈریپ کہیں گے، لیکن اس میں مینوفیکچرر کا بھی ایک عمل دخل ہے کیونکہ پروڈکشن تو مینوفیکچرر نے کرنی ہے، ڈریپ نے نہیں کرنی. لیکن ڈریپ کی طرف سے اگر مینوفیکچرر کو بنیادی سہولتیں فراہم کر دی جائے، مطلب ہے کہ ان کو را مٹیریل کا کوئی پرابلم ہے، بجلی کا پرابلم ہے، گیس کا پرابلم ہے، پٹرول کا پرابلم ہے، ایل سیاں کھولنے میں پرابلم آ رہا ہے، اور یہ جو ڈالر ہے اس میں فلیکچویشن چل رہی ہے، تو لامحالہ جب ڈالر کا ریٹ اپ ہوگا تو ان کی جتنی ایل سیاں کھلیں گی، را مٹیریل آئیں گے تو ان کی پرائسز انکریز ہوں گی، اور وہ اگر پروڈکشن کھل کے کرتے ہیں تو ان کو نقصان ہوگا. تو یہ تمام چیزیں بنیادی طور پہ تو ڈریپ کے دیکھنے والی ہیں، اور ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو اس معاملے میں اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے مینوفیکچرر جو ہیں ان کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے ساتھ مشاورت کرنی چاہیے، اور ایک ایسی پالیسی وضع کرنی چاہیے کہ جس سے عوام متاثر نہ ہو. میڈیسن کی شارٹیج کی بنیادی وجہ جو بنتی ہے وہ یہی وجہ بنتی ہے کہ اس کی پروڈکشن کم ہوتی ہے. لامحالہ پھر سپلائی کم ہوگی اور ڈسٹریبیوٹر حضرات جو ہیں ان کے پاس سپلائی کم آئے گی. ڈسٹریبیوٹر کے پاس سپلائی کم آئے گی تو پھر لامحالہ مارکیٹ میں بھی وہ اسی حساب سے اسی ریشو کے حساب سے سپلائی دیں گے. لیکن کچھ اس میں چند ڈرگ مافیا کے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں. اس میں کچھ کمپنیوں کے بڑے بڑے کرندے وہ بھی شامل ہیں جو انڈر ہینڈ کچھ آئٹم جو شارٹ ہوتے ہیں ان کو بلیک میں بیچتے ہیں اور بلیک میں بکواتے ہیں. تو یہ تمام تر ذمہ داری اصولی طور کے اوپر تو ڈپارٹمنٹ کے اوپر آتی ہے کیونکہ چیک اینڈ بیلنس انہوں نے کرنا، لیگل کارروائی انہوں نے کرنی، مینوفیکچرر کے ساتھ فیور انہوں نے کرنی، ڈریپ نے اور مینوفیکچرر نے بیٹھ کے ان مسائل کو حل کرنا ہے. جہاں تک بلیک مارکیٹنگ کا تعلق ہے، بلیک مارکیٹنگ اسی صورت میں ہوگی جس وقت فراوانی سے سپلائی نہیں ہوگی، تو اس کی سہولیات بھی گورنمنٹ نے فراہم کرنی ہے. یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے یا ڈریپ کا کام ہے، اور تیسرے نمبر کے اوپر یہ مینوفیکچرر کا کام ہے. اچھا سر، یہ بتائیے اگر بنیادی طور پہ ذمہ داری ڈریپ کی ہے، وفاقی حکومت کی ہے، لیکن صوبائی سطح پہ بھی جو ہے وہ محکمے بنائے گئے. محکمہ صحت کا جو محکمہ ہے، یہاں پر ڈرگ انسپیکٹرز بھی ہیں جو میڈیکل سٹورز پہ چھاپے بھی مارتے ہیں. آئے روز حکومت کی جانب سے مراسلے بھی آتے ہیں کہ انسانی زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں ان کی دستیابی کو یقینی بنایا جائے. تو ہمارے یعنی کہ صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر جو ڈرگ انسپیکٹرز ہیں اور محکمہ صحت ہے اس کو اپنا فعال کردار ادا کرنا چاہیے ادویات کی دستیابی کے حوالے سے.
لیکن جی اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، آپ کی بات 100% درست ہے، کیونکہ یہ ڈریپ کا جو محکمہ ہے یہ ہے وفاقی۔ آگے آ جاتا ہے صوبائی معاملات، مطلب یہ ڈرگ ایکٹ جو ہے وہ آتا ہے ڈریپ کے اندر۔ ڈرگ ایکٹ کے تحت ہر مینوفیکچرر مارکیٹ میں جو بھی آئٹم اس کی رجسٹرڈ ہے اس کو اویلیبل رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، لیکن وہ اپنے پھر مسائل بتاتے ہیں۔ جہاں تک آپ ڈرگ انسپیکٹروں کی بات کر رہے ہیں یا پنجاب گورنمنٹ کی بات کر رہے ہیں محکمہ ہیلتھ کی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے، لیکن انہوں نے بھی رپورٹ ڈریپ کو کرنی ہے۔ پنجاب گورنمنٹ کے جتنے بھی انڈر محکمہ ہیلتھ کے جتنے بھی حضرات ہیں، ڈرگ انسپیکٹر حضرات ہیں یا دیگر جتنے بھی ذمہ داران ہیں، انہوں نے بھی جو مارکیٹ میں جتنے بھی پرابلم ہیں، جو بھی کمپنی کو جو بھی آئٹم مارکیٹ میں شارٹ ہے، جس کمپنی کی بھی شارٹ ہے، چاہے وہ شوگر کی ہے، چاہے بلڈ پریشر کی ہے، چاہے مرگی کی ہے، چاہے ٹی بی کی، کوئی بھی میڈیسن، ایوری تھنگ جتنی بھی میڈیسن شارٹ ہے، اس کی رپورٹ ان محکمہ ہیلتھ پنجاب نے ہی کرنی ہے ڈریپ کو، تاکہ ڈریپ ہی اس کا سدباب کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے اختیار میں یہ نہیں، ان کے اختیار میں صرف رپورٹ کرنا ہے کہ یہ میڈیسن شارٹ ہے اور ان کے خلاف کارروائی کرنا، ان چیزوں کا نوٹس لینا، وہ ڈریپ کا کام۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اگر ایسی لائف سیونگ ڈرگز اگر مارکیٹ میں شارٹ ہے جن کی وجہ سے انسانی زندگیوں کو خدشہ ہے، اس معاملے میں تو ڈرائیو کو ایسی فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو نوٹس بھیجنا چاہیے کہ یہ مارکیٹ میں اویلیبل کریں بصورت دیگر، یا تو ہم آپ کی آئٹم ان رجسٹرڈ کر دیں گے یا آپ کا ڈرگ سیل لائسنس وقتی طور پہ معطل کر دیں گے۔ تو جب تک یہ انتہائی قدم نہیں اٹھایا جائے گا اور حکومت کی طرف سے اور مینوفیکچرر کی آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہوگی تو اس وقت تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ سر یہ بتائیے گا سرکاری جو ہاسپٹلز ہیں، جیسے ملتان میں جو نشتر ہاسپٹل ہے، ساؤتھ پنجاب کا ایک بڑا ہاسپٹل ہے، اس میں جو سرکاری ہاسپٹل ہے وہاں پر ادویات جو ہے وہ مریضوں کو نہیں مل رہی ہیں۔ عام مارکیٹ میں جائیں تو وہاں پر انسولین، ہائپرین انجیکشن، اومنی ویسٹ انجیکشن اور دیگر جو انسانی زندگی بچانے والی ادویات ہیں، اگر سرکاری ہاسپٹلز میں نہیں مل رہی، عام مارکیٹ میں نہیں مل رہی ہے، تو غریب آدمی جو کہاں جائے گا؟ جو مریض ہے وہ اپنی زندگی کیسے بچا سکے گا؟ تو ڈرگ انسپیکٹرز کو بھی چاہیے کہ ڈرگ ایکٹ کے تحت جو ہے، جو اگر کوئی بلیک پہ بھی کوئی چیزیں بیچتا ہے تو اس کا ڈرگ ایکٹ میں چلان بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے ادارے بہتر انداز میں کام کریں تو اس مصنوعی جو ذخیرہ اندوزی ہے اور اس کو جو بلیک میں فروخت کیا جا رہا ہے، یہ سلسلہ رک سکتا ہے۔ سر بات یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے سرکاری ہاسپٹل کی بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ میاں نواز شریف کے دور میں وافر مقدار میں میڈیسن ہاسپٹل میں موجود تھیں اور اب بھی تقریباً آنا شروع ہو چکی ہیں اور اس کے اوپر کافی ورکنگ ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ جو پنجاب ہیں محترمہ مریم نواز صاحبہ، انہوں نے فوکس کیا ہوا، آپ دیکھیں صبح شام پرائمری اینڈ سیکنڈری ہو یا اسپیشلائزیشن والے وزیر ہوں یا سیکٹری ہیلتھ ہوں، وہ صرف دن رات انہوں نے ایک کیا ہوا اور ان ہاسپٹل کے اوپر کوئی فوکس کیا ہوا اور میڈیسن اویل کرنے کے لیے ہی ان کی اسٹرگل جاری ہے اور کافی حد تک ان کو کامیابی بھی حاصل ہو چکی ہے۔ لیکن جہاں تک آپ ڈرگ انسپیکٹروں کی بات کرتے ہیں، ڈرگ انسپیکٹر وہ پرائس کنٹرول کمیٹی جو ہے اسلام آباد میں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی بھی آئٹم کی مجبوری ہے پرائس انکریز کرنا تو ان کو کرنی چاہیے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ سابقہ ادوار میں انہوں نے بہت ساری میڈیسن ایسی ہیں جو کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کے میں ہی چھوڑ دیں کہ آپ اپنی مرضی سے ان کا ریٹ رکھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی جو لائف سیونگ ڈرگز ہیں ان کی بھی اگر مجبوری ہے پرائس انکریز کرنا تو وہ ان کو اس لیے کرنی چاہیے کہ انسانی زندگی سے قیمتی کوئی چیز نہیں ہے۔ باقی ڈرگ انسپیکٹر حضرات کا جو کام ہے، یہ بلیک مارکیٹنگ جو ہے، اس معاملے میں یہ نوٹس لے سکتے ہیں، یہ کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن بشرطے کہ ان کے پاس کوئی ثبوت ہو، بشرطے کہ ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹس ہوں، بشرطے کہ ان کے پاس کسی کی انوائس ہو۔ اب یہ زبانی کلامی جمع خرچ میں تو آپ کو پتہ ہے نشہ آور چیزیں بھی بکتی ہیں، افیم بھی بکتی ہے، چرس بھی بکتی ہے، شراب بھی بکتی ہے، وہ جب تک متعلقہ بندے ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے تو اس کی روک تھام نہیں ہو سکتی۔ لیکن سر زبانی کلامی کی جو آپ نے بات کی ہے، ایک تو ڈرگ ایکٹ میں بھی موجود ہے کہ ڈاکٹر کے نسخے کے بغیر جو ہے کوئی بھی فارمیسی یا اسٹور کے اوپر میڈیسن نہیں دے سکتا۔ نشہ آور ادویات کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا، نشہ آور ادویات بھی ایک عام آدمی جو ہے نشے کا جو عادی ہے، اس کی ایزی اپروچ جو ہے وہ میڈیکل سٹورز ہیں، وہاں پر بھی سیل ہوتی ہیں۔ کیا اس بات کو بھی پابند بنانا چاہیے کہ بغیر ڈاکٹر کے نسخے کے جو ہے وہ اس طرح کی نشہ آور ادویات نہ فروخت کی جائے؟ سر بات یہ ہے کہ جہاں تک تو نشہ آور ادویات کی بات کر رہے ہیں یا دیگر ادویات کی آپ بات کر رہے ہیں، ڈرگ ایکٹ جو ہے وہ تو کسی بھی میڈیسن کو پرسکرپشن کے بغیر بیچنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہو گیا۔
दूसरी बात यह है कि यहाँ जो कानून साजी होती है, अभी साहब का इमरान खान साहब के दौर में कानून साजी हुई कि कोई भी मेडिसिन, कोई डॉक्टर उसका जेनेरिक नेम के ऊपर नुस्खा लिखेगा, मतलब ब्रांड नेम नहीं, किसी कंपनी को मखसूस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, जैसे डॉक्टर हजरात उनसे अपने कोई एडवांटेज वगैरह लेते हैं या जो कुछ भी लेते हैं, मैं किसी के बारे में कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता, लेकिन कानून ये बना हुआ है कि जो जेनेरिक नेम है उस जेनेरिक नेम में मेडिसिन का नुस्खा लिखा जाएगा। लेकिन मेरी नज़र से अभी तक आज तक कोई ऐसा नुस्खा नहीं गुजरा कि जो किसी भी डॉक्टर ने जेनेरिक नेम पे लिखा हो। कानून तो बन जाता है यहाँ, लेकिन अमल दरामद किसने करवाना है, इसका ज़िम्मेदार कौन है, इसका जवाबदेह कौन है। मैं समझता हूँ कि अगर जेनेरिक नेम में मेडिसिन लिखना शुरू हो जाए तो ये मैक्सिमम शॉर्टेज वाला मसला भी हल हो जाएगा। वो दीगर कंपनियों की मेडिसिन उसके मुतबादल रेंज मार्केट में अवेलेबल है, तो वो अगर ये इस काम में अगर ज़िम्मेदारी संभाल लें, महकमे वाले भी और डॉक्टर हजरात भी अपनी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए जेनेरिक नेम में मेडिसिन अगर लिखते हैं तो एक कंपनी की नहीं तो दूसरी कंपनी की पेशेंट को मिल जाएगी, दूसरी की नहीं तो तीसरी की मिल जाएगी। ये वहीं आके प्रॉब्लम होता है कि जहाँ मखसूस किसी एक कंपनी का नाम उसमें नॉमिनेट कर दिया जाता है तो पेशेंट बेचारा लकीर का फ़कीर है, उसने वही ढूंढनी है और यही उसके लिए प्रॉब्लम बनता है। मैं समझता हूँ जो कानून साजी होती है, कानून साजी तो हो गई, लेकिन ऐसे कानून का क्या फ़ायदा जिसके ऊपर अमल ही ना हो। मेरा मुतालबा ये है कि जेनेरिक वाली पॉलिसी जो है इसके ऊपर अमल दरामद गवर्नमेंट को कानून बना हुआ उसके ऊपर अमल दरामद कराना चाहिए और जो नहीं करते उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे कानून का क्या फ़ायदा बनाने। बिल्कुल अख्तर भट्ट साहब का यही कहना है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो कवानीन बनाए गए हैं उस पर मुकम्मल तौर पर जो है अमल दरामद करवाया जाए, और अगर अमल दरामद करवाया जाता है प्रॉपर तरीके से तो ये जो इंसानी ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की जो किल्लत है इसका भी खात्मा होगा, और ब्लैक में जो अद्वियात फ़रोख्त की जाती हैं उस पर भी जो है काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। जबकि इनका यही कहना था कि हुकूमत पंजाब की जानिब से सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फराहमी के हवाले से हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जा रहे हैं और जल्द ही सरकारी अस्पतालों में अद्वियात वाफर मिकदार में फ़राहम कर दी जाएंगी। अब तक के लिए इतना ही। कैमरामैन इमरान मुग़ल के साथ अपने मेज़बान राव नुमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।